علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں آج اس محفل میں ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس حدیث مبارک سے جو فوائد مستنبط ہو رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبر ہے۔ حضور میرے آقا اور میرے مولا، ہم سب کے آقا و مولا حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ حضور نے فرمایا ہما یعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کیا گناہ کیا تھا انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر؟ فرمایا ان میں سے ایک اپنی زندگی کے اندر چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی، اس کو اس سے لڑا دیا، اس کو اس سے لڑا دیا۔ اس گناہ کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو قبر والا ہے اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹیں اڑ رہی ہیں، کپڑے میں لگ رہی ہیں، پیشاب کیا، استنجا نہیں کیا، کپڑے میں پیشاب لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے جاؤ ایک شاخ توڑ کر لاؤ، درخت کی ایک شاخ توڑ کے لاؤ۔ صحابہ گئے، ایک شاخ توڑ کر لائے۔ میرے آقا نے اس شاخ کے دو حصے کیے، دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پہ رکھا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ رکھا، اور فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ اب اس سے بہت سے فوائد حاصل ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ دیکھیے ہم اور آپ بھی قبرستان میں جاتے، سینکڑوں قبروں کے پاس سے ہم گزرتے، ہمیں کو پتہ چلتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، جنت میں ہے، دوزخ میں ہے، پریشانی میں ہے، کیا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا ہمیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ جب گزر رہے ہیں قبر سے تو قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو حضور جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ قبر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی میں پہلے کیا کیا کرتا تھا میرے مصطفیٰ نے اس کا بھی بتا دیا۔ پتہ چلا اللہ نے میرے مصطفیٰ پر سارا غیب روشن کر دیا تھا۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، ہر چیز اللہ نے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے کی۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے سب کچھ بتا دیا آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سکھایا آپ کو، ہم نے بتایا آپ کو، جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب بتا دیا، اور یہ ہمارا بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کائنات کے اندر صرف یہ نہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ کیا زندگی میں کرتا تھا، قیامت تک جو ہونے والے واقعات ہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو وہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے قریب کیا ہونے والا ہے۔ اب اس وقت جو چیزیں قیامت کی نشانیوں میں ظاہر ہو رہی ہیں میرے مصطفیٰ نے پہلے سے بتا دیا۔ حضور نے فرمایا تسمہ، جو جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، قیامت کے قریب لوگ اس سے باتیں کریں گے۔ جوتے کے تسمہ ایسا ہوتا ہے نا چوڑا سا، حضور نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اس سے باتیں کیا کریں گے۔ اب آج کل یہ جو ہمارے پاس موبائل ہے یہ جوتے کے چشمے کی طرح ہے۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھیے، 1400 سال پہلے، اس وقت تو ٹیلی فون کا تصور بھی نہیں تھا، موبائل کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہ اس کو بھی دیکھ رہی تھی، قیامت تک جو ہونے والے واقعات ہوں اس کو بھی دیکھ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ سے کوئی غیب چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ نے سارے غیب کا علم مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو بڑی پیاری بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ تم اور غیب کی کیا باتیں کرتے ہو،
کوئی کہتا ہے کہ قیامت کا علم غیب کے اندر ہے، نبی کو پتہ نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے یہ غیب کا علم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں، کیوں؟ غیب ہے، غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں دے دوں غیب کا علم، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، حضور کو نہیں۔ لیکن حالت نے بڑا نقطہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب نہاں ہو تم سے کیوں کر بھلا۔ یہ تو کہتے ہیں قیامت کا علم، فلاں کا علم، فلاں کا علم، حضور کو علم نہیں، اور غیب حضور سے کب پوشیدہ؟ نہاں مانے پوشیدہ، کب پوشیدہ ہو سکتا؟ کیوں؟ اور کوئی غیب نہاں ہو تم سے کیوں کر بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم سے تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ فرماتے سب سے غیب میں رہنے کی والی ذات، سب سے غیب کے معنی چھپی ہوئی چیز، سب سے چھپی ہوئی ذات جو ہے وہ تو رب کی ذات ہے۔ جب معراج کی رات وہ مصطفیٰ سے چھپی ہوئی نہیں رہی تو اور غیب کون سا نہیں ہو سکتا؟ تم کہتے ہو فلاں چیز حضور سے چھپی ہوئی ہے، فلاں چیز چھپی ہوئی ہے، فلاں نہیں پتہ، فلاں نہیں پتہ۔ ارے یہ تو چھوٹے موٹے غیب ہیں، سب سے بڑی غیب کی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ تم نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ پہ ہم اپنا جلوہ ڈالیں گے، ادنا سی ایک ذاتی نہیں صفاتی تجلی ڈالیں گے، برداشت کر لے تو سمجھنا تم بھی برداشت کر لو۔ اللہ نے تجلی ڈالی، کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کتنا بڑا عاشقوں کا مجمع ہے، چپ چاپ بیٹھے ہیں آپ، حضور کی تعریف ہو رہی ہے، حضور غوث پاک کی تعریف ہو رہی ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں، بلند سے کہہ گئے سبحان اللہ۔ اللہ نے تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اللہ کو نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ وہ ایسی چھپی ہوئی ذات ہے کہ کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس چھپی ہوئی ذات کو بھی معراج کی رات اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا مصطفیٰ۔ تو جب وہ غیب نہیں چھپا تو اور کوئی غیب کا مصطفیٰ سے نہیں ہو سکتا۔ سب غیب اللہ نے مصطفیٰ پر عیاں کر دیے۔ کائنات میں جو کچھ ہو چکا اور جو کوئی قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب چیزوں کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا۔ ایک بات تو اس سے فائدہ یہ پتہ چلا اس حدیث مبارک۔ دوسری بات پتہ یہ چلی کہ دیکھیے انسان جب زندہ ہے یہ ایک عالم ہے، عالم مشاہدہ، اور جب مر جاتے ہیں تو ایک دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے، دوسرا جہاں شروع ہو جاتا ہے، جس عالم برزخ کہتے ہیں، اس عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ، اور پھر جب انسان کھڑا ہوگا قیامت کے دن وہ عالم آخرت شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ہم اس عالم میں ہوں تو ہمیں اس عالم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہم اس عالم میں ہیں نا۔ اب اس عالم میں برزخ میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے باپ، ہمارے دادا، پڑدادا جو لوگ مر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، وہ اپنے قبروں کے اندر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس جہاں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس جہاں میں رہ کر اس جہاں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن حضور اس جہاں میں رہ کر اس جہاں کا پتہ کر رہے ہیں، حضور کا علم ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب حضور اس جہاں میں جائیں گے تو اس جہاں کا حضور کو پتہ ہوگا۔ لہٰذا اب یہ مت کہنا کہ حضور تو چلے گئے، اس عالم سے تشریف لے گئے، ہمارا کوئی پتہ نہیں، ہم کیا کر، نہیں، حضور کا امتی کائنات کا کسی کونے کے اندر ہے، کسی گوشے کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ کی نظر ہے اس پر، اور اگر وہ یغیثنی یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو نبی پہنچ کر اس کی مدد بھی فرما دیا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ دیکھ رہے ہیں اپنی امتیوں کو، کرم فرما رہے ہیں، اور حضور نے خود فرمایا، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، حضور نے خود فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس عالم کے اندر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔
یا رسول اللہ زندگی تو بہتر ہے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہی اتر رہی ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن جب آپ اس عالم سے تشریف لے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے کیسے بہتر ہوگا؟ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے، تو جب میں اس عالم سے جاؤں گا تو تمہارے اعمال دیکھوں گا میں کہ میرا امتی کون کون سے کام کر رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے۔ اچھے ہوں گے تو میں خوش ہوں گا، اور اگر برے ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور کی اپنی امتیوں پر نگاہ ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر اس جام شورے کی اس مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، کملی والے آقا روضہ شریف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سے کرم فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، اللہ۔ تو یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر وہ مشکلیں آسان کرتے ہیں اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، اور یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز غوثیہ بتائی، نماز غوثیہ بتائی۔ فرمایا کسی کو بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی ہو، 2 رکعت نماز میرے نام سے ادا کرے، نماز غوثیہ کے نام سے، اور ادا کر کے جب سلام پھیرے تو اس طرف سیدھی طرف حضور غوث پاک کا روضہ شریف ہے عراق میں، وہ پاکستان سے اس طرح ہے، کعبے سے دائیں طرف۔ آپ نے فرمایا کعبے سے دائیں طرف یا جس طرف بھی ہو، جس پوری دنیا میں جہاں جہاں ہو، عراق کی طرف منہ کر کے قدم اٹھاتا ہوا جائے، اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہتا ہوا جائے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ دے کر بخشش طلب کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اپنے معاملات کی آسانی طلب کرے، مشکلات کی آسانی طلب کرے۔ کوئی مشکل بھی ہوگی اللہ تعالیٰ میرے سر میں اس کی مشکل آسان فرما دے۔ اللہ۔ اب آپ دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی برکت ہے کہ ان کے نام سے مشکلیں آسان ہو رہی ہیں، اور ان کے لیے ان سے پکار رہے ہیں ہم، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ ہماری مدد کیجیے۔ حالانکہ وہ اس عالم سے پردہ فرمایا، ان کو کوئی 100 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا غلام کائنات کے کسی کونے کے اندر ان کو پکارے، ہے غوث پاک ہماری مدد فرمائیے، وہ مدد کو پہنچتے ہیں اور اس کی مشکلیں آسان فرما دیا جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی تو بڑی شان ہے، ان کے تو بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ جب ان کے نام لے کر مشکلیں آسان کر رہے ہیں تو پھر میرے آقا کیوں نہیں مشکلیں آسان فرمائی؟ تو دوسرا یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں جانے کے بعد اس عالم کی خبر رکھتے ہیں، اور یہ اللہ نے، حضور کی تو بڑی شان ہے، حضور کے غلاموں کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق کے اندر ہوں، میرا مرید مغرب کے اندر ہے، میں مغرب کے اندر ہوں، میرا مرید مشرق کے اندر ہے، اس کا اگر سطر کھل جائے تو میں وہاں جا کر اس کی صدر بوجھی کروں۔ کیا شان ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ 2 فائدے حاصل ہو گئے اس حدیث مبارک سے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جن گناہوں کا میرے مصطفیٰ نے ذکر کیا ہے ان گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اب یہ عام ہو گئی چغل خوری، یہاں جب بھی ہم بیٹھتے ہیں کسی محفل کے اندر کسی نہ کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں نے یہ کر لیا۔ غیبت بھی ہوتی ہے، اتہام بھی ہوتا ہے، بہتان بھی ہوتا ہے، الزام تراشی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ہاں یہ سب بدترین گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی، کسی کی کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے بیٹھ کر۔ دوسرا، پیشاب سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ پیشاب اس طرح کرتے ہیں، چھینٹیں اڑ رہی ہیں، آپ کے کپڑوں پہ لگ رہی ہیں وہ چھینٹیں، تو اسی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسی لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا منع ہے، تو اسے چھینٹیں لگیں گی۔ اسی طرح بعض لوگ استنجا نہیں کرتے،
ایسے اڑ جاتے ہیں، کپڑے پہ پیشاب لگے گا، دوسرے دن قبر میں عذاب ہوگا جب قبر میں جاؤ۔ حتی الامکان ان دو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ تو وہ دو قبر والے تھے جن پر یہ عذاب ہو رہا تھا، ورنہ جتنے گناہ کبیرہ ہیں جو میرے مصطفیٰ نے بتائے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، زنا، لواطت، سکر والی، نشے والی چیزیں استعمال کرنا، یہ سب حرام کام ہے۔ ان سب چیزوں کے کرنے پر انسان کو قبر میں عذاب ہوگا، اور وہ امور کہ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے نہ ان کو نہ کرے آدمی تو اس پہ عذاب ہوگا۔ نماز کا حکم ہے، ہم غوث پاک سے محبت رکھتے ہیں، 11ویں شرعی مناتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا حضور غوث پاک نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہے؟ نماز فرض چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور غوث پاک نے تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 40 سال رات کو نہیں سوئے، ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہے، ساری رات سجدوں کے اندر گرے رہے، رکوع سجود میں رہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، مجھے وہ پیارے ہیں، میرے بندے وہ کہلاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، جو اپنے رب کے لیے ساری رات گزار دیتے ہیں، اس حالت میں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی قاعدے میں ہوتے ہیں۔ وہ مجھے محبوب ہیں جو رات کو اپنی نیندیں مجھ پر قربان کر دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے کہ ہم بھی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیں؟ ہم سے تو فرض ادا نہیں ہوتا، حالانکہ ایک فرض کے چھوڑنے پر، ایک نماز چھوڑنے پر کئی 100 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ لیکن ہمیں کوئی خیال نہیں ہے کہ قبر کے اندر بھی جانا ہے۔ حضور غوث پاک سے محبت رکھتے ہیں ہم، حضور غوث پاک کو تو راضی کر، شریعت پر عمل کرنا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو شریعت پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ہم نے شریعت پر چھوڑ دیا عمل کرنا، کیسے کامیابی حاصل ہو، کیسے قبر کے عذاب سے بچیں گے؟ تو لہذا اس واقعے کے اندر تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ جن چیزوں کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اور وہ پیغام حضور غوث پاک نے پہنچایا ہم تک، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا ہے جو محرمات ہیں ان سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ کل قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ تیسرا فائدہ یہ حاصل۔ اور چوتھا فائدہ، حضور نے فرمایا لاؤ ایک ٹہنی کے 2 حصے کی حضور نے، ایک حصہ رکھا ایک قبر پر، ایک حصہ رکھا دوسری قبر پر۔ فرمایا جب تک یہ تر و تازہ ہیں ان پر دونوں قبر والوں پر عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا قبر ہلکا؟ وجہ کیا ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تر و تازہ ٹہنیوں کے، درخت کی ٹہنیوں کے رکھنے سے اس پر عذاب ہلکا کیوں ہو جائے گا؟ کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ٹہنی ہے، اس ٹہنی کے اندر جو تر و تازہ پتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اور آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح جو پتے ہیں، جو درخت ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، وہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہتے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا حضور کا کہ جب تک یہ پتے تسبیح و تقدیس کرتے رہیں گے، ان کے تقدیس اور تسبیح کی برکت سے اللہ ان مردوں کی مشکل آسان کر دے گا۔ تو اگر صرف قرآن کے 2 لفظ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے اس مردے کی مشکل آسان ہو رہی ہے، تو ہم 30 میں 40 میں پورا قرآن پڑھیں گے تو کیوں نہ اس کی مشکل آسان ہو۔ اس لیے ہم یہ محفل سجاتے ہیں، اسی لیے محمد رضا نے آج یہ ہر سال وہ محفل سجاتا ہے تاکہ یہاں بیٹھ جائیں، اس میں نعتیں ہوں، اس کے اندر تلاوت قرآن ہو، اس کے اندر مواعظ ہوں، ہم حدیث سنا رہے ہیں، حدیث ہو، یہ سب نیکیاں ہیں اور ان سب نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس سب نیکیوں کا ثواب ہم مردے کو پہنچائیں گے تو اللہ اس کی مشکلیں آسان فرما دے گا۔ کیونکہ وہاں تو پتوں کے صرف ہم الحمدللہ کہنے سے اور سبحان اللہ کہنے سے اس کی مشکل آسان ہو رہی ہے، تو پھر ہم جب قرآن پڑھیں گے، یہاں بیٹھ کر باز کریں گے تو اس کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ احادیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو گناہ ہی گناہ ہوں گے، ان کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور جب وہ حشر کے میدان میں اٹھیں گے اور جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اللہ فرمائے گا ہاں بھائی ان کے نامہ اعمال میں، فرشتے کہیں گے اللہ سوائے ثواب یہ کچھ نہیں ہے، گناہ ایک بھی نہیں ہے، اللہ فرمائے گا لے جاؤں گے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ خود پریشان ہوگا
وہ کہے گا اللہ میں نے تو دنیا میں بہت سارے، یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے مجھے جنت عطا کر دی، لیکن میں نے تو دنیا کے میں بہت سارے گناہ کیے تھے، کہاں گئے؟ ایک بھی گناہ نہیں میرے نام ہے والے، یہ سارے گناہ کہاں گئے؟ حدیث میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا، اللہ فرمائے گا تو اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کے آیا تھا وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے، ان کے صدقے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، دیکھیں نا، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی صاحب اگر کہ نہیں صاحب میں تو اپنے باپ کا تیجا نہیں کروں گا، بھائی تیجے میں یہی تو ہوتا ہے نا، سویم کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، یہ کیا نام ہے برسی کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، یہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ پکا کے کھانا اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو سب کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کے باپ کو کوئی ثواب ہی نہ ملے، اس کی مرحوم والد کو کوئی ثواب نہ ملے، اس کے مرنے والے بھائی کو کوئی قبر میں اس کی مشکل آسان ہی نہ ہو، تو اس کی مرضی ہے، وہ نہ کرے، کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ نہیں صاحب زبردستی کرو۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نہیں میرا باپ قبر کے اندر آسانی ہو جائے اس کے لیے، میرے ماں جو مر گئی ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے، میرا بھائی اور میری بہنیں جو دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے لیے آسانی ہو گئی ہے، تو میرے مصطفیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا، پڑھ کے ثواب پہنچاؤ، اور صرف پڑھ کے نہیں، لنگر بھی انہوں نے بنایا، آج ماشاءاللہ سب کو کیا نام ہے چائے بھی پلائی، یہ جو لنگر، اور بھی لنگر اگر کھلاتے ہیں، جو بھی لنگر کے اندر کوئی بھی چیز کھلائیں اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ میری ماں کا وصال ہو گیا، زندگی میں تو میں اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن اب کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی میں اس کو کوئی ثواب پہنچاؤں، کوئی اس کو نفع پہنچاؤں، اس کی کوئی خدمت کر لوں میں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، کیوں نہیں، پانی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، وہ جناب دوڑے ہوئے گئے اور کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوا کر کہا ہاذا لأم سعد، ان کا نام سعد تھا، ان کا اے اللہ یہ جتنے کنویں کا پانی ہے یہ سب سعد کی ماں کو اس کا ثواب پہنچے، سعد کی ماں کو اس کا ثواب پہنچے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اگر پانی کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچ سکتا ہے تو یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ جو کچھ بھی انسان، پھل ہو، فروٹ ہو، چائے ہو، کھانا ہو، جو کچھ بھی انسان پکا کر یا اپنے مردوں کو جس چیز کا بھی کھانے کا ثواب پہنچائے گا اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا۔ الحمدللہ ہم یہی کرتے ہیں، اپنے کسی مرحوم یا مرحومہ کی کوئی برسی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کھانا پکا لیتے ہیں، یا کوئی پھل فروٹ ہوتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت بھی جاتی ہے، نعتیں بھی جاتی ہیں۔ دیکھیے نا آج نعتیں بھی ہوئی ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی ہوئی ہیں، نعت خواں حضرات نے نعتیں پڑھی ہیں، حضرت مولانا تشریف لائے بوگیو صاحب انہوں نے جہاں تقریر فرمائی، اور دیگر علماء نے تقاریر فرمائی، ہم نے بھی حدیث آپ کو سنائی ہے۔ ان تمام حسنات طیبات بات کا ثواب بھی ان کے والد کو ملے گا انشاءاللہ، جو کچھ انہوں نے لنگر بنایا اس کا ثواب ان کو ملے گا، اور ان کی قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ بہرحال اس حدیث مبارک سے بہت سی چیزیں پتہ چل گئیں، ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا کے اندر بھی اچھی ہو جائے گی، کل قبر میں جائیں گے تو قبر کی مشکلیں بھی آسان ہوگی، اور حشر میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ حشر کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔